اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم بات کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کے بارے میں۔ یہ دوسرا پارٹ ہے، پہلا پارٹ ہم اپلوڈ کر چکے ہیں۔ پہلا پارٹ یعنی پہلا ویڈیو اس جگہ پر ختم ہوا تھا جب لوگ میلے سے واپس آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑے تھے۔ سب لوگ حیرت زدہ تھے کہ یہ بت آخر کار کس نے توڑے ہیں۔ ایک دوسرے کو کان میں چپکے سے بات کرتے تھے اور وہ شخص تلاش کر رہا تھا جس نے یہ کام کیا تھا۔ انہوں نے کہا اس میں ضرور نوجوان ابراہیم کا ہاتھ ہے کیونکہ وہ بتوں کے خلاف ہے۔ لوگ برہم ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ ہمارے معبودوں کو کس نے اس حال پر پہنچایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم اپنے بڑے بت سے کیوں نہیں پوچھتے ہو؟ جسے اپنے معبود سمجھتے ہو وہ سب کچھ تمہیں بتا دے گا۔ تمام لوگوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ نمرود کے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ بادشاہ کو اس کی اطلاع دی گئی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ معاملہ بادشاہ نمرود کے سامنے پیش کریں گے اور ابراہیم علیہ السلام کو سزا دلوائیں گے۔ لوگ نمرود کے دربار میں پہنچے، سب نے مل کر بادشاہ سے شکایت کی کہ ابراہیم نے ہمارے چھوٹے معبودوں کو توڑ ڈالا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بت ہے، معبود نہیں ہے بلکہ معبود کوئی اور ہے، اور اس نے ہمارے معبودوں کی گستاخی کی، تاہم ابراہیم کو سزا دی جائے۔ نمرود نے لوگوں کی زبانی ایسی باتیں سن کر حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو شاہی دربار میں لایا گیا۔ دربار میں سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا تو ہمارے معبودوں کو توڑ ڈالا ہے اور جھٹلاتا ہے؟ بادشاہ نمرود بڑے سخت لہجے میں ابراہیم علیہ السلام سے باتیں کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جرأت مندی کے ساتھ ہر سوال کا جواب دیتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ سب تمہارے معبود ہی بتا سکتے ہیں، انہی سے پوچھ لو تو بہتر ہے۔ دربار میں تمام لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بادشاہ کے درمیان ہونے والی تمام باتیں سن رہے تھے، اور سب نے کہا کہ کیا بت بھی باتیں کر سکتے ہیں؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ ہی تمہاری آرزو پوری کر سکتے ہیں، پھر کس طرح تم انہیں اپنے معبود مانتے ہو؟ میرا رب تو مارتا ہے اور جلاتا بھی ہے۔ نمرود نے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، جس سے چاہے موت کی سزا دوں، جس سے چاہے رہا کر دوں، میں اس ملک کا حکمران ہوں، مجھ میں یہ قوت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوبصورت انداز میں کہا کہ میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو بھی مغرب سے نکال دے۔ نمرود لاجواب ہو گیا۔ لوگوں نے شرمندگی سے اپنے سر جھکا لیے۔ ان میں سے ایک شخص نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اس شخص کو زندہ جلا دو تاکہ دوسری عبرت حاصل کرے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے قوم سے پھر کہا، اے لوگو، تم اس کو اپنے معبود بتاتے ہو جسے تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تم صرف ایک خدا کی عبادت کیا کرو، صرف وہی عبادت کے لائق ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی باتوں پر کان نہیں دھرا۔ بادشاہ نمرود نے بھی حکم دے دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں زندہ ڈال دو۔ چنانچہ آگ تیار کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جلنے کا منظر دیکھنے کے لیے تمام لوگ جمع ہو گئے۔ بتوں کو پوجنے والے بھی خوش تھے اور کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کو توڑنے والے ابراہیم کو سزا ملے گی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ استغفر اللہ۔ لوگ بہت خوش تھے اور انتظار میں تھے کہ کب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے مردہ نکالا جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ بس ہم نے ابراہیم سے انتقام لے لیا۔ لیکن ان کو کیا پتہ کہ ابراہیم کے ساتھ کس کا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈا ہو جاؤ اور ابراہیم کو ذرے کے برابر نقصان نہ پہنچاؤ، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں زندہ تھے، اس کو نقصان نہیں پہنچایا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں آرام سے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مدد سے آگ سے زندہ نکل گئے، اور لوگ یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے کہ یہ کس نے بچایا اور کیوں نہیں جلا۔
اس کے بعد جو واقعہ ہے وہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔